السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 16 اکتوبر ایس سی او کانفرنس کا آخری دن ہے۔ آج کے بعد یعنی کل 17 اکتوبر سے لے کر 25 اکتوبر تک خبروں کا ایک طوفان ہوگا۔ صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہوگی اور وہ کچھ ہوگا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ شہباز حکومت کے لیے اب باقاعدہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ وہ اجلاس جس میں جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنا تھا، وہ اجلاس جس کے بلائے جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ منصور علی شاہ کا رستہ روکا جائے، اس کے شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہی قاضی صاحب فارغ ہو گئے۔ تحریک انصاف کے ایک سرپرائز نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، پچھلے چند گھنٹوں میں ہونے والی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کے متعلق یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مولانا مان گئے ہیں؟ کیا مولانا شہباز حکومت کی جانب سے پیش کردہ آئینی ترامیم کی حمایت کرنے جا رہے ہیں؟ تو ان تمام تر سوالات کے جوابات بھی میں آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے جو پلان بنایا گیا، پی ٹی آئی نے وہ پلان کامیابی سے ناکام بنایا ہے۔ اس خبر کی تفصیلات سن لیں۔ ناظرین کرام، قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع والا چیپٹر تو ختم ہو چکا، یعنی اب قاضی صاحب آؤٹ آف کویسچن ہو چکے ہیں، ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی۔ صرف ایک ہی مقصد ہے شہباز حکومت کا اور اس پورے نظام کا، وہ یہ کہ قاضی تو جا ہی رہا ہے، منصور علی شاہ بھی نہ آ سکے، کسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ روکا جائے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئیں، مولانا اور بلاول بھٹو کی جو ملاقات ہوئی، قومی اسمبلی کا 17 اکتوبر کو اجلاس بلایا گیا، پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا، کچھ اغوا ہوئے، کچھ کے بچوں کو اٹھائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے نہیں ہو رہی، یہ کلیئر کر لیں۔ یہ تمام تر چیزیں اب صرف منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ کل کراچی میں وکلاء کنونشن بھی اس مقصد کے لیے تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے جو شہباز حکومت کوشش کر رہی ہے، وکلاء برادری اس پر رد عمل دے، لیکن پی ٹی آئی کے ایک سرپرائز نے سب کو گھما کر رکھ دیا۔ سوال یہ ہے کہ منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، جس میں ایک ایسا پلان بنایا جا رہا ہے کہ شہباز حکومت اس آئینی ترمیم کے اندر ایک ایسی مجوزہ ترمیم کرے گی کہ شہباز حکومت کو سپریم کورٹ کے ٹاپ 5 ججز کے نام بھجوائے جائیں، یعنی پینل آف ججز کے نام شہباز حکومت کو ملیں اور ان میں سے کسی ایک جج کا نام وزیر اعظم چیف جسٹس کے طور پر انتخاب کرے۔ ظاہر ہے منصور علی شاہ مائنس ہو جائیں گے، کسی اور کو چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ تو پی ٹی آئی شہباز حکومت کے اس پلان کو کیسے ناکام بنائے گی اگر مولانا بھی شہباز حکومت کے ساتھ مل گئے؟ ویسے تو آپ کو آگے چل کر اس کی تفصیل بتاتا ہوں، کیونکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ہو نہیں رہا۔ کل رات سے لے کر اب تک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مولانا تو مان گئے۔ مولانا نے بلاول کے ساتھ بیٹھ کر جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں کہا کہ دونوں جماعتوں نے آئینی ترامیم پر اتفاق کر لیا ہے۔ تو اصل کہانی ہے کیا؟ اصل میں جو مولانا اور بلاول کا اتفاق ہوا وہ کن نکات پر ہوا، کن چیزوں پر ہوا، میں اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا، لیکن پہلے پی ٹی آئی کا جو سرپرائز ہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے۔ پہلا آپشن تو پی ٹی آئی کے پاس یہ ہے کہ اپنے تمام ایم این ایز، تمام سینیٹرز کو بچا کے رکھے۔ رات تک یہ اطلاع تھی کہ مولانا تو نہیں مان رہے۔ اگر پی ٹی آئی اپنے ایم این ایز کو سنبھال لیتی ہے، اگر پی ٹی آئی اپنے سینیٹرز کو بچا لیتی ہے، تو پھر یہ آئینی ترمیم کرنا شہباز حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ دوسرا، پی ٹی آئی کے پاس پلان یہ ہے جو پچھلے چند گھنٹوں میں واقعی شہباز حکومت کی دوڑیں لگوا سکتا ہے، کیونکہ کسی صورت یہ نظام افورڈ نہیں کر سکتا منصور علی شاہ کو۔ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام اگلے چند دنوں میں لپیٹا جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس نظام کو جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی خطرہ نہ ہوتا تو کیا اتنی محنت کی جا رہی ہوتی؟ کیا مولانا کو منانے کے لیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھانے کے لیے، سینیٹرز کو غائب کرنے کے لیے پورا نظام کوشش کر رہا ہوتا؟ اس ٹائم ایس سی او کانفرنس اسلام آباد میں چل رہی ہے، کل اس کا پہلا دن تھا، آج دوسرا ہے۔ مختلف وزراء اور وزیر اعظم مختلف ممالک کے آئے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کا پورا نظام ایس سی او کانفرنس کو چھوڑ کر صرف اس کوشش میں لگا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بن سکیں۔ یہ کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس نظام کو اندازہ ہے کہ منصور علی شاہ اس نظام کو ہی لپیٹ دیں گے، ایک مہینہ بھی یہ نظام نہیں چل سکے گا۔ اب پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، بڑے کریڈیبل ذرائع پی ٹی آئی کے یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی طرح سے پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز کو اٹھا بھی لیا گیا، کچھ سینیٹرز کو اٹھا لیا گیا، یعنی جو نظام پچھلے کئی دنوں سے کوشش کر رہا ہے
یہ نظام ان تمام تر کوششوں میں کامیاب ہو بھی گیا تو پی ٹی آئی کے پاس آخری کارڈ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے، قرارداد پیش کی جاتی ہے اور شہباز شریف کو کہا جاتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو پھر تو شہباز شریف بڑی آسانی سے یہ ووٹ لے لیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب تک شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ سے کہا جائے گا تب تک کوئی بھی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، یعنی حکومت پابند ہوتی ہے کہ جب تک وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ نہیں لے لیتے دونوں ہاؤسز سے، سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی، تب تک کسی قسم کی قرارداد، کسی قسم کا بل، کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا۔ یہ باقاعدہ آئین پاکستان میں لکھا ہے۔ اب کیونکہ ٹیکنیکلی ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، 17 اکتوبر کو کل قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، 25 اکتوبر یعنی اگلا ایک ہفتہ ہی امپورٹنٹ ہے۔ جو کچھ ہونا ہے، جس طریقے سے بھی منصور علی شاہ کا رستہ روکنا ہے، آئینی ترمیم ہونی ہے، سپریم کورٹ کے پینل آف ججز کو چیف جسٹس کے لیے نامینیٹ کرنا ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ 17 سے 24 اکتوبر تک رات 12 بجے تک ہونا ہے۔ تو ٹیکنیکلی پی ٹی آئی کو صرف 6 یا 7 دن اس معاملے کو لٹکانے کے لیے چاہیے۔ اگر 17 اکتوبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور پی ٹی آئی شہباز شریف کو کہتی ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور خود بائیکاٹ کر دیتی ہے یا کسی طریقے سے کل کا دن گزار دیتے ہیں اور پھر 18 یا 19 کو ووٹنگ ہوتی ہے شہباز کی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اور اسی طریقے سے سینٹ کا اجلاس بھی بلایا جاتا ہے، تو ٹیکنیکلی 5 سے 6 دن اس معاملے میں گزر جائیں گے اور پی ٹی آئی کم از کم ٹائم گین کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے جو پولیٹیکل پارٹی کے اجلاس چل رہے ہیں ان میں یہ گفتگو کی گئی ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا شہباز شریف کو کہا جائے تو ہم ٹائم گین کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس ایک اور حل ہے کہ 17 اکتوبر کی شام کو ڈی چوک میں اپنے تمام تر کارکنان کو لے کر پہنچ جائیں اور جب تک 24 اکتوبر رات 12 بجے تک قاضی صاحب چلے نہیں جاتے، منصور علی شاہ حلف نہیں اٹھا لیتے، تب تک سڑکوں پر بیٹھا جائے۔ اسی وجہ سے تو عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ عمران خان کے ساتھ کیوں ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی؟ اسی وجہ سے کیونکہ عمران خان ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کا کہیں گے اور اس ٹائم یہ پورا نظام پی ٹی آئی کا احتجاج برداشت نہیں کر سکتا۔ اب وہ سوال جو پچھلے کئی گھنٹوں سے گردش کر رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مولانا مان گئے ہیں، تو میرا سمپل سا سوال ہے کہ کیا مولانا نے بلاول کو منایا ہے یا بلاول نے مولانا کو منایا ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے کل ہونے والی پریس کانفرنس میں کیٹاگوریکلی یہ کہا کہ جو مجوزہ ترامیم ہم نے پہلے مسترد کی تھی حکومت کی، آج بھی ہم اسی نقطے پر، اسی فیصلے پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ مولانا مان گئے ہیں یا مولانا آئینی ترمیم کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے دماغ سے یہ تمام تر خدشات دور کر لیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے لائل ہیں یا مولانا یا اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خلاف ہیں یا حکومت کے خلاف ہیں۔ در حقیقت مولانا کو سمجھ آ چکی ہے کہ ان کی پوری سیاست دفن ہو جائے گی اگر وہ پی ٹی آئی کے خلاف جاتے ہیں، اگر وہ ان آئینی ترامیم کو سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی لالچ میں آ کر، وہ لالچ وزارتوں کا ہو، عہدوں کا ہو، کچھ بھی ہو۔ مولانا کو ان کی اپنی جماعت کی مجلس شورا یہ کہہ چکی ہے کہ اگر ہم نے آئینی ترامیم کو سپورٹ کیا، اگر ہم نے جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا، کیونکہ اس ٹائم گیم تو صرف مولانا ہی نمبرز کی پوری کر سکتے ہیں، ٹیکنیکلی شہباز حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 3 سینیٹرز ٹوٹ گئے، 2 ایم این اے ٹوٹ گئے، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام سینیٹرز انٹیکٹ ہیں، پی ٹی آئی کے تمام تر ایم این ایز پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ رابطے میں، اور کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس موقع پر خان کو دھوکہ دے گا۔ یعنی ہر سیاستدان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی پوری سیاست دفن ہو جائے گی، سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا اگر اس نے آئینی ترامیم کو سپورٹ کیا، کیونکہ یہ آئینی ترامیم بے شک منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑ بھی لیا جائے، اگر مولانا حکومت کی آئینی ترمیم کو سپورٹ بھی کر دیں، اس کے باوجود منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک ایسا دھڑا، ایک ایسا گروپ ہے جس نے حکومت کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، نہ صرف حکومت کے بلکہ طاقتور اداروں کے بھی، اور وہ ہے وکلاء تنظیمیں۔ کل کراچی میں جو لائرز کنونشن ہوا، اس میں جس قسم کی تقاریر کی گئی ہیں، جس قسم کے اعلانات ہوئے، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ مولانا ہوں، پی ٹی آئی ہو، یہ تمام لوگ ناکام ہو جائیں منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانے میں،
تو بھی وکلاء تنظیمیں یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ایک سینئر جج کو سپر سیڈ کر کے جونیئر جج کو چیف جسٹس بنا کر عدلیہ کو پولیٹیسائز کیا جائے، کیونکہ ایک دفعہ یہ ہو گیا، منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بن سکے تو پھر آپ ہر حکومت سے یہ توقع رکھیں، پھر سب سے بڑی عدالت میں وہی کچھ ہوگا جو آرمی چیف کی تقرری کے موقع پر ہوتا ہے۔ ہر چیف جسٹس حکومت کے ساتھ اسی طرح سے تعلقات بنا کر رکھے گا اور اسی طرح حکومت کے حق میں فیصلے سنائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ مجھے ایکسٹینشن مل سکتی ہے، اور ججز بھی حکومت کے خلاف فیصلے نہیں دیں گے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ ہمیں چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں وکلاء برادری برداشت نہیں کریں گی۔ تو اگلے 5 سے 6 دن بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں، بڑے سیاسی دھماکے جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملیں گے۔ تو سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، کل 17 اکتوبر سے لے کر 25 اکتوبر تک پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ گرم رہے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔